حنیف عباسی صاحب روز کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں، اور وہ آپ کے کمپیٹیٹر ہیں، مد مقابلہ ہیں، بھائی بلڈ ٹیسٹ کراؤ، آپ مطالبہ ہی نہیں مانتے. آپ سے بار بار کہا گیا ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ، آپ نے وہ بھی نہیں کروایا. آپ آف شور کمپنیوں کو کہتے تھے یہ کرپٹ ہوتی ہیں، تب تک کسی کو پتا نہیں تھا کہ بابا آف شور کمپنیز خود عمران خان صاحب ہیں. آپ خود نکل آئے تو آپ کی زبان بند ہوگی، بلکہ بولتی بند ہو گئی. سرکاری ذرائع کا استعمال آپ بے دریغ کرتے ہیں. یہ جو چاپر یوز کرتے ہیں کے پی کے حکومت کا، کس قانون کے تحت کرتے ہیں؟ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ اب ایک اور صاحب کود پڑے جو پنجاب میں عذاب الہی کے نام سے مشہور تھے، وہ قبروں میں سے مردے باہر آ رہے ہیں. وہ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر پرویز الہی کہے کہ فلاں آدمی چور ہے تو لوگ بجائے اس کی بات سننے کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں چور مچائے شور، چور چور چور. بھائی آپ سے بڑا چور کون ہے؟ آپ کے لگے ہوئے زخم پنجاب اب تک پنجاب چاٹ رہا ہوں زخموں. تو یہ اچھا ویسے بن رہا ہے کمبینیشن، ہم اسے مائنڈ نہیں کرتے. عمران خان وہ پنڈی والا آدمی جس نے 10 مرلے زمین ہی چھوڑی، اب ایکسپوز ہو گیا بہت بری طرح. صدیق الفاروق صاحب نے کر دیا. تو خواہ اپنا شیخ صاحب آپ فکر نہ کریں، آپ کو لال ویلی سے کوئی بے دخل نہیں کر رہا، کیوں پریشان ہوتے ہو یار؟ لیکن وہ جب 10 مرلے جگہ ماری بھی اس کے پیسے سرکار کے جمع کرا دو اور اپنے نام کروا لو. اب ایکسپوز ہو گئے ہو تو یار اتنے بڑے نیکوکار ہو تو پیسے دے دو نا سرکاری زمین کے. لوگوں کو کہتے ہو قبضہ گروپ ہیں، خود 10 مرلے جگہ نہیں چھوڑتے. تو یہ چند باتیں ہیں ان کے حوالے سے. کچھ گزارشات میں نے اور بھی کرنی ہے کہ یہ گورنمنٹ نہیں چاہتی پکڑ دھکڑ کے ہم حق میں نہیں ہیں. ہم نے پہلے بھی ان کو بہت ٹالریٹ کیا ہے، ہم اب بھی ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کچھ باتیں بڑی سیریس ہو گئی ہیں. عمران خان صاحب کے بیانات، شہادت کی باتیں جو پہلے قادری صاحب محترم کیا کرتے تھے، اب خان صاحب کی بھی وہی ٹون ہے، وہی لینگویج ہے. اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کی بات اگین اینڈ اگین آپ نے کی تکرار کے ساتھ. اسلام آباد کے محاصرے کی بات آپ نے کی. بھائی خدا نہ خواستہ دشمن ملک کی فوج ہے جو یہاں محاصرہ کرنے آ رہی ہے، اپنے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ کو احتجاج سے کبھی نہیں روکا گیا. آپ جلسہ کریں، ٹکا کے کریں حکومت کے خلاف، جتنی مرضی تنقید کریں، آپ کا جمہوری اور قانونی حق ہے. مگر آئین پاکستان کسی شخص کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ شہری زندگی کو میں تعطل ڈالے اور ملک کے دارالحکومت کو یا شہروں کو بند کرنے کی بات کرے. پاکستان کے شہر تو پاکستان کے دشمن بند کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب کس کا ایجنڈا پورا کر رہے ہو؟ دماغی توازن جو ہے وہ لڑکھڑا گیا ہے ادویات کے استعمال کی وجہ سے، یا کسی کے لیے کام کر رہے ہو انڈائریکٹلی. میں نہیں کہتا کہ آپ کسی کے اعلی کار ہو، آپ تو منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہو نا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بالواسطہ طور پہ آپ استعمال ہو رہے ہیں. کیونکہ جب پاکستان کے اکنامک ٹرن اراؤنڈ کی بات آتی ہے آپ پٹاری میں سے سانپ نکال دیتے ہیں. چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا، آپ نے یہاں پہ دھرنا دیا اور چائنیز جو ہمارے فرینڈز ہیں ان کو ڈسٹرب کیا آپ نے. اور چین کے صدر پاکستان تشریف نہیں لا سکے. اور چائنیز پریزیڈنٹ کوئی فارغ آدمی تو نہیں ہے، ان کا ایک جب ٹرپ کینسل ہوگا تو کئی مہینے بعد دوبارہ ڈیٹ ملتی ہے. تو پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. اور آپ نے جناب سی پیک کو نقصان پہنچایا. اگر بجلی وقت پہ آ جاتی یا 10 ماہ لیٹ نہ ہوتی، 1 سال، تو پاکستانیوں کا بھلا تھا نا. کسی ایک کے گھر میں بجلی تو نہیں آنی تھی. مگر آپ کو شرم نہیں آئی اور آپ بے شرموں کی طرح یہاں پہ ڈھٹائی کی طرح یہاں پہ پڑے رہے جب تک پوری طرح آپ ناکام نہیں ہو گئے مکمل طور پہ. اور اب جب کہ سی پیک ایک نہایت حساس مرحلے میں چلا گیا ہے اور کشمیر میں جو ہے وہ کشمیریوں کی جو تحریک حریت ہے اس نے ایک نئی کروٹ لی ہے اور پوری دنیا میں ہندوستان ایکسپوز ہو رہا ہے. آپ نے ایک ایسے موقع پہ جب حکومت نے جوائنٹ سیشن بلایا، آپ جوائنٹ سیشن کا حصہ نہیں بنے. کیوں؟ کسی نے اشارہ کیا تھا کہ جوائنٹ سیشن میں نہیں جانا؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا، پوچھ سکتے ہیں، جواب دیں نا. آپ جوائنٹ سیشن میں کیوں نہیں آئے؟ باقی سیاسی مخالف بھی تو آئے تھے. آپ نے کیوں موقع دیا بھارت کو کہ وہ پاکستان کا مذاق اڑائے اور دنیا کو بتائے کہ پاکستان کے منتخب نمائندے کشمیر کے ایشو پہ متحد نہیں ہیں؟ کس کا دل ٹھنڈا کیا آپ نے عمران خان صاحب؟ اور اب جو آپ سی پیک پہ کرٹیسزم کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کو ایک دھول اڑا رہے ہیں تاکہ 2018 تک ہم اپنا کام پورا نہ کر سکے، تو ہمیں تو شاید اس کا نقصان ہوگا کمتی یا زیادہ، پر پاکستان کو کتنا ہوگا؟ اور اگر ہماری مدد کرنے والے پیچھے ہٹ گئے تو اس دنیا میں پھر ہماری مدد اور کون کرے گا؟ کتنی قومیں ہیں جو آپ کی مدد کرنے کے لیے پاکستان میں آ رہی ہیں؟ کون سے ملک ہیں جو بڑے شوق سے انویسٹمنٹ کرتے تھے یہاں پہ؟ خدا کا شکر ہے کہ چائنیز آئے ہیں اور کچھ ملک آپ کی مدد کر رہے ہیں، لیکن چائنیز سب سے آگے ہیں. آپ خراب کرنے کی کوشش تو نہ کریں اس طریقے سے.
تو یہ ایک صورتحال ہے جو ہم قوم کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. ہم نے سیاسی جماعتوں سے رابطے کیے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہم ملے ہیں, ANP سے ملے ہیں, شیرپاؤ صاحب سے ملاقات ہوئی, مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات کی. ہمیں PTI کے ساتھ بات کرنے میں اعتراض نہیں ہے, تمام تر گالیاں کھانے کے باوجود اگر دماغی توازن درست ہو تو, اگر کوئی بات کرنا چاہے تو. پر اگر کوئی بات ہی نہ کرنا چاہے اس سے کیا بات کریں. اس کے باوجود اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن PTI سے کانٹیکٹ کر چکی ہوگی اب تک, اور وہ انہیں کہیں گے کہ قانون کیا کہتا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے قانون کی روشنی میں. ایک بات مجھے اور کہنی ہے, اور پھر ڈاکٹر طارق صاحب کچھ بات کریں گے اور ہم پھر آپ کے لیے ہاؤس اوپن کریں گے. ہم نے بے پناہ کوشش کی ہے سنجیدگی کے ساتھ کہ پیناما پیپرز کے معاملے پہ ایک کمیشن بن جائے, اور ہم ہی نے کوشش کی تھی, ورنہ دھرنا تو اڑ گیا ہوا تھا کب کا عمران خان کا. اس کے کتنے عرصے بعد, جبکہ عمران خان صاحب کا مطالبہ بھی ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا, ہم نے کمیشن آف انکوائری سپریم کورٹ کا بنایا تھا. کوئی پریشر آ گیا تھا باقی, یہ تو یہاں سے بھاگ گئے ہوئے تھے اپنے برتن اٹھا کے, بلکہ برتن چھوڑ کے, تھا ہی کچھ نہیں ان کے پلے. لیکن ہم چاہتے تھے کہ اس الزام کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں جہاں یہ پٹیشنر ہے اور وہاں مقدمہ شروع ہو گیا ہے, وہ مقدمہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے. اور آپ یہ دیکھیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلے انہوں نے پٹیشن ڈالی, اسے رجسٹرار لیول پہ اس کو فریولس کہہ کے اس کو مسترد کیا گیا, پھر پٹیشن کو منظور کیا گیا, ہم نے اعتراض نہیں کیا. اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے قانونی ماہرین کے بعض تحفظات تھے, مگر وزیر اعظم صاحب نے ان کو کہا کہ کوئی اعتراض نہیں کرنا, میں نہیں چاہتا ہماری طرف سے پروسیڈنگ پر کوئی اعتراض ہو, آپ سپریم کورٹ کے ساتھ پورا تعاون کریں تاکہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو. آپ فکر نہ کریں, ہم 2018 کے الیکشن میں پاناما کا چھاپا سر پہ اٹھا کے نہیں جائیں گے, اس سے پہلے نیچے اتاریں گے, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی انشاءاللہ ہوگا, سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہوگا. آپ جتنا مرضی گوئبلز بننے کی کوشش کریں, جتنا مرضی پاؤں جوڑ کے جھوٹ بولیں, کالی اینک لگا کے جس میں سے نظر ہی کچھ نہیں آتا, جتنا مرضی آپ شاؤٹ کریں, لیکن سچ کو آپ چھپا نہیں سکتے اونچا جھوٹ بول کے, گالیاں دے کے یا بہتان تراشی کر کے. تو جناب اب جبکہ ملک کی اعلیٰ ترین آئینی عدالت میں ان کی پٹیشن کی سماعت شروع ہو چکی, وزیر اعظم خود اس کو ویلکم کر چکے, اگلی ڈیٹ فکس ہو چکی, اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو لاک ڈاؤن کرنے کے اوپر ان کو عدالتی حکم دے چکا. اب یہ سینہ تان کے کہیں ڈھیٹوں کی طرح کہ نہیں جی ہم تو کریں گے, تو اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ کیا جواز ہے اس کا؟ آپ جلسہ کر لیتے, اب بھی جلسہ کر لیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم کیل کانٹے سے لیس ہو کے اسلام آباد پہ دھاوا بولیں گے, تو یہ دھاوا پھر قانون اور آئین کے تحت تو آپ نہیں بول سکتے. آپ کو یہ حق تو پاکستان کے لاز نے, قوانین نے اور آئین نے بالکل نہیں دیا. تو حکومت تو کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جو آئین اور قانون سے ماورا ہو. اور پاکستان میں تبدیلی, جناب خان صاحب اور جو ان کے ساتھی قوال ہیں وہ اچھی طرح سن لیں, وہ ووٹ کے ذریعے آئے گی, اور 1.5 کروڑ ووٹ لینے والے وزیر اعظم کو اور کروڑوں ووٹ لینے والی پارلیمان کو آپ چند ہزار کا جتھا بنا کے آپ اسلام آباد کا گھیراؤ کر کے گھر نہیں بیچ سکتے. اگر اس اصول کو مان لیا گیا, آپ رخصت ہو گئے تو کوئی اور آ جائے گا چند ہزار لوگ لے کے, کوئی انتہا پسند آ جائیں گے. 15-20 ہزار آدمی اکٹھا کرنا 18-20 کروڑ کے ملک میں کتنا مشکل کام ہے کہ حکومت بدلو اور یہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں ان ٹرمز کو مانو, تو ان کی باتیں مانیں گے پھر ہم. ایسے نہیں ہوگا. تبدیلی کے لیے وقت کا انتظار کریں اور ووٹ کے ذریعے تبدیلی کے راستے کا انتظار کیجئے. کوئی دوسرا راستہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے اندر نہیں ہے. ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ PTI کی قیادت ہوش کے ناخن دے, سوچے, اور انہیں فیس سیونگ مل رہی ہے. ایک تو سپریم کورٹ کا جو انہوں نے مقدمہ ہمارے خلاف کیا اس کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی, بہت بڑی فیس سیونگ ہے ان کے لیے, بہت بڑی جسٹیفیکیشن ہے برادر. اور اسی طرح آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ, اور شرمناک بیان دیا شاہ محمود قریشی نے, جو انہوں نے جج صاحب پہ الزام لگایا. وہ جج صاحب جو درجنوں فیصلے موجودہ حکومت کے خلاف دے چکے ہیں اسی سیٹ پہ بیٹھ کے, ایک فیصلہ آپ کی مرضی کے خلاف نہیں آیا پر لوگوں کی پگڑی اچھال دیتے ہو. کوئی بے شرمی کی حد ہوتی ہے, ساری حدیں کراس کر گئے ہو. کبھی الیکشن کمیشن پہ دھاوا بولتے ہو, پہلے پچھلے الیکشن کمیشن پہ کے ساتھ جھگڑا تھا, اب یہ نیا الیکشن کمیشن تو تمہارے کنسلٹیشن سے بنا ہے, اب اس کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا. کبھی نیب پہ دعویٰ بولتے ہو, کبھی سپریم کورٹ کی دیوار پہ کپڑے لٹکا دیتے ہو دھونے والے. یہی لوگ ہو نا,
کبھی ججز کی بےعزتی کرتے ہو. جب تک ایک چیف جسٹس ہے واہ 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 بڑا ایماندار ہے, اور جو ہی وہ چیف جسٹس ریٹائرڈ ہوا اگلے دن گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہو. اور آج میں نے عمران خان کو دیکھا, اس لیے مجھے لگتا ہے کھسک گئے ہیں. وہ تو انہوں نے باقاعدہ ایکٹنگ شروع کر دی ہے, وہ نقلیں اتارنا شروع کر دی ہیں انہوں نے. پہلے ایک بار محمود خان اچکزئی بڑے آنریبل آدمی, ان کی نقل اتاری تھی. آج شہباز صاحب کی نقل اتارنے کی ناکام کوشش کی. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, ایک آدمی جو ملک کا وزیر اعظم بننا چاہتا ہے, بنے نہ بنے خواہش تو ہے, 74 لاکھ ووٹ لیے, یہ ایک ریالٹی ہے. وہ اتنا غیر سنجیدہ اور اتنا غیر مہذب ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی نقال بن جاتا ہے, کبھی ابیوزو لینگویج یوز کرنے لگتا ہے, کبھی ساری اخلاقی حدود پار کر لیتا ہے, اور اپنے گریبان میں جھانکتا نہیں ہے. یعنی چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. جتنا گند آپ نے زندگی میں کیا اس کے بعد تو آدمی بات کرنے کے قابل نہیں رہتا. تو میں آخر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہ تو حکومت طاقت کا استعمال کرنا چاہتی ہے, نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کو کوئی لاک ڈاؤن کرے, نہ انشاءاللہ تعالیٰ کرنے دیں گے, اور نہ ایسی سچویشن پیدا ہونے دیں گے. پوری کوشش ہے گورنمنٹ کی کہ مظاہرین کا اور فورسز کا آمنا سامنا ہو, کیونکہ سب پاکستان کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اور ہمیں ان کے عزائم کا پتہ ہے. خاص طور پہ یہ جو پنڈی والا آدمی ہے, پارٹی لواری کلی سواری, اس کا ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے. اس کا سودا اس طرح بک سکتا ہے, یعنی آنکھوں میں ان کے خون آیا ہوا ہے, زبان سے پانی ٹپک رہا, رال ٹپک رہی ہے, نہ جانے نظر کیا آ رہا ہے ان کو, مسئلہ کیا ہو گیا یار ان کے ساتھ. تو آپ لوگوں کے بچے مروانے کی کوشش نہ کریں اور پاکستان میں کیوس کریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ ایسا کریں گے, پاکستان میں قوانین موجود ہیں, کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے, نہ عمران خان نہ کوئی دوسرا ان کا ساتھی. قانون ہاتھ میں نہ لیجئے, اپنے آئینی اور جمہوری حقوق استعمال کیجئے. لیکن اگر آپ دھمکیاں دیں گے, تشدد پر آمادہ ہوں گے, تشدد آمیز کارروائیوں کی طرف بڑھیں گے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ عدالتی مفرور ہیں. سارے کے سارے کیا ہیں؟ عدالتی مفرور. پولیس کے مفرور نہیں ہیں, عدالتی مفرور ہیں. عدالتی مفروروں کو ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی. میں ڈاکٹر طارق فضل صاحب کو کہوں گا کچھ دیر وہ بھی بات کریں, پھر آپ کے سوالات ہیں, ہم حاضر ہیں. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ بہت سیر حاصل تجزیہ جناب خواجہ سعد رفیق صاحب نے موجودہ سیاسی صورتحال کا فرمایا ہے. اب میں صرف اسلام آباد کے حوالے سے بات کروں گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام آباد سے 2 دفعہ اس شہر کی قومی اسمبلی میں نمائندگی کا موقع دیا. ابھی بھی میں یہاں سے اللہ کے کرم سے سٹنگ MNA ہوں. میرے پاس اس وقت اسلام آباد کی, چونکہ اسلام آباد سے متعلقہ وزارت کا قلمدان بھی ہے, کیپٹل ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن, تو اس حوالے سے اسلام آباد کے جتنے مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں, مرد و خواتین ہیں, وہ مسلسل رابطے میں ہیں, اور ان کے بہت زیادہ خدشات اور تحفظات ہیں جو کال دی گئی ہے اسلام آباد شہر کو بند کرنے کی, اس کے حوالے سے. کل ہمارے اسلام آباد چیمبر کے تمام عہدیداران جو ان کے صدر ہیں, ان کی صدارت میں وفد, اور تاجروں کے تمام ہمارے عہدیداران مختلف تنظیموں کے, کل اسلام آباد کے میئر کے پاس وہ تشریف لے گئے کنونشن سینٹر میں, اور وہاں جا کے انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. آج وہ میرے پاس میرے دفتر تشریف لائے, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اسلام آباد کے تاجروں کی, اسلام آباد کے صنعت کاروں کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمیں شدید اس بات کے تحفظات ہیں کہ احتجاج کی آڑ میں آپ ہماری روزی روٹی پہ کیوں لات مار رہے ہیں. اور سارے تاجر بڑے تاجر نہیں ہیں, صنعت کار نہیں ہیں. ان کا فرمانا یہ تھا کہ اسلام آباد کے اکثر تاجر ایسے ہیں جو دن کو مزدوری کرتے ہیں اور رات کو اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. تو اگر یہ احتجاج کے نام پہ شہر کو بند کر دیا گیا تو ان بچوں کا کیا ہوگا, ان خاندانوں کا کیا ہوگا. اسی طرح بہت سارے والدین, بچوں کے والدین, وہ مجھ سے رابطے میں ہیں. وہ بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے بچوں کے اسکول بند ہو جائیں گے. اب تو آپ صحافی بھائیوں نے بھی فون کرنے شروع کیے ہوئے ہیں کہ جناب بتائیں اسلام آباد کے اسکولوں کا کیا کر رہے ہیں. یعنی خدشات کا عالم یہ ہے. اسی طرح اسلام آباد کے ہمارے جو شہری ہیں وہ فون کر کے پوچھتے ہیں جناب کہ ہمارے یہ ضروریات ہیں, ہم نے بازار جانا ہے, ہم نے ہسپتال جانا ہے, ہم نے اپنی مرضی سے ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے, جو کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. تو اگر اسلام آباد کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اس پہ آپ کس طرح ہمارے حقوق کا تحفظ کریں گے. تو میں آج کے اس موقع پہ, آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے تمام اسلام آباد کے ریزیڈنٹس کو مکمل یقین دلاتا ہوں, تمام تاجروں کو مکمل یقین دلاتا ہوں, ہمارے جو
بچے ہیں انہیں یقین دلاتا ہوں، بچوں کے والدین کو، سب کو، کہ انشاءاللہ آپ کے جو آئینی حقوق ہیں ان کا مکمل تحفظ کیا جائے گا، اسلام آباد کو بند نہیں ہونے دیں گے، اور آپ کے خدشات یقیناً اس حد تک جائز ہیں کہ احتجاج وہ یقیناً ہر ایک کا آئینی حق ہے۔ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اس میں بڑے واضح طور پہ یہ بات لکھی گئی ہے کہ احتجاج ہر ایک کا آئینی حق ہے، لیکن اس کے ساتھ آئین کی ان مخصوص شکوں کا حوالہ دے کے یہ بات کی گئی ہے کہ آپ اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو اپنے آئینی حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ بالکل یہی پلی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لی ہے کہ آپ بار بار اپنا آئینی حق کی بات کرتے ہیں، یقیناً احتجاج کا حق ہے، دوسروں کے آئینی حقوق کو پامال کرنے کا عمران خان صاحب کو، ان کی جماعت کو قطعی طور پہ کوئی حق نہیں ہے۔ اور بالخصوص راولپنڈی، اسلام آباد جو 50-60 لاکھ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، انہیں ابھی اتنا وقت اس کے بیچ میں ہے جو دھرنے کی تاریخ انہوں نے دی ہے 2 نومبر کی، تو ابھی سے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ مجھے جو آج تشریف لائے اسلام آباد چیمبر کے لوگ، آپ سے شیئر کرتا چلو، انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان سے جو ہمارا سامان کی ترسیل تھی وہ بند ہو چکی ہے، جو کوئٹہ سے سامان آنا تھا، فروٹ آنے تھے، سبزیاں آنی تھیں، باقی چیزیں آنی تھیں، وہ ساری بند ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ ہمارے سامان کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوگا، ہماری ٹرانسپورٹ کے ساتھ کیا ہوگا۔ جو ہمارا سامان بیرون ملک سے آنا ہے، بذریعہ بحری جہاز آنا ہے، آپ یقین کریں انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ وہ سارا وہ کراچی کے گوداموں میں اتار رہے ہیں، وہ کرایہ بھی ہمارے یہاں کے تاجر دیں گے، دوبارہ اس کو وہاں سے اٹھوائیں گے اور پھر لائیں گے۔ اسی طرح گجرانوالہ سے ہمارے بہت سارے ایسے صنعت کار ہیں جن کا گجرانوالہ سے تعلق ہے، نام لے کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک چیز انہوں نے آج مینشن کی ہے، وہاں سے ٹرانسپورٹ بند ہو گئی ہے، کوئی اپنی ٹرانسپورٹ اسلام آباد بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ان حالات میں اتنی زیادہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ شہریوں کے اندر اس طرح کا خوف و ہراس پیدا کرنا، اور بات آپ جمہوریت کی کر رہے ہیں، بات آپ حق کی کر رہے ہیں، تو میں عمران خان صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوگ آپ کو، ہماری 2 سیٹیں ہیں، 1 سیٹ آپ نے یہاں سے جیتی ہے، آپ یقین کریں جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں وہ بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ووٹ دے کے ہم پھنس گئے ہیں، اس لیے کہ آج شہر میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہونے جا رہی ہے یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اس سے پہلے اسلام آباد نہیں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، دنیا کے کسی شہر کی تاریخ میں یہ بات نہیں ہوئی کہ ہم شہر کو بند کر دیں گے۔ تو یہ یقین کریں کہ آپ خود بھی ماشاءاللہ، میں مختلف ٹی وی پہ دیکھتا رہتا ہوں، آپ مارکیٹوں میں جا رہے ہیں، آپ دفاتر میں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، عام شہریوں سے پوچھ رہے ہیں، آپ مجھے اس بات کے گواہ ہیں، مجھے بتائیں کہ اسلام آباد کا ایک بھی شہری اس کے حق میں نہیں ہے کہ اسلام آباد کو بند کیا جائے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ انشاءاللہ اسلام آباد کے شہریوں کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمام تر انتظامی امور انشاءاللہ بالکل اچھے طریقے سے وہ تمام اقدامات لیں گے، انتظامی امور کیے جائیں گے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر یہاں پہ کوئی تشدد ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی قیمتی انسانی جان کا نقصان ہوتا ہے، تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان صاحب اور ان کی جماعت اور ان کے وہ تمام ہواری ہیں جس کی بات ہمارے بھائی خواجہ سعد رفیق صاحب نے کی ہے۔ اور اگر اس وقت وہ ہوش کے ناخن لیں جیسے کہا گیا، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ پوری قوم پہ بھی رحم کریں گے اور بالخصوص اسلام آباد کے شہریوں اور پنڈی کے شہریوں پہ بہت رحم کریں گے۔ بہت شکریہ۔ کس کو کیا کریں؟ عمران خان کا؟ یار خان صاحب کو گرفتار کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ مشکل یہ ہے کہ مجھے اجازت ہے ذرا جواب دے دیں۔ خان صاحب کی گرفتاری جو ہے نا وہ ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ عدالتی اشتہاری ہیں، انہیں تو پہلے بھی پکڑا جا سکتا تھا، پر جیل مینول میں جو چیزیں اس لیے ان کو لگتا ہے کہ پھر ان کی دیکھ بھال ہم نہیں کر سکتے اس طریقے سے۔ بہرحال ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ ایسا یہ بتائیے کہ لفظوں کی جنگ اپنی جگہ لیکن قانون کی جنگ اپنی جگہ ہے، کیا وجہ ہے؟ خان صاحب پہ آپ جو الزامات لگاتے ہیں وہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ اگر میں نے یہ کیا ہے تو آپ مجھے پکڑتے کیوں نہیں؟ حکومت کا کام الزام لگانا نہیں، پکڑنا ہے۔ تو اگر آپ کتنے اشتہاریوں کو یہ کنسیشن دینے کے لیے تیار ہیں کہ وہ اشتہاری بھی ہوں اور حکومت ان کو جو ہے وہ اریسٹ نہ کرے یا ان کو رعایت دے؟ یہ کیا حکومت کے اپنے فرنٹ پہ دوگلا پن نہیں ہے کہ عام آدمی کے لیے اور قانون ہے، کسی خاص کے لیے کوئی اور قانون ہے؟ کیا وجہ ہے کہ حکومت ریلیکٹنٹ ہے؟ کیا آپ کو بھی کہیں سے منع کیا جاتا ہے؟ نہیں، سچی بات یہ ہے کہ خان صاحب کو ہم ڈھیل دیتے رہتے ہیں اور وہ ڈھیل لینا بھی چاہتے ہیں،
تو اگر ہم خان صاحب کو کوئی کنسیشن دیتے رہتے ہیں ان کو نہیں پکڑتے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میں ایک پوچھنا چاہوں گا، کوئی سیاسی جماعت خواجہ صاحب اگر کوئی اعلان کرتی ہے، کوئی مظاہرہ کرنا چاہتی ہے، جلوس نکالنا چاہتی ہے، تو آپ کی انتظامیہ، پنجاب حکومت کی انتظامیہ خود ہی بڑے کنٹینر روڈز پر لگا کر روڈ سارے بلاک کر دیتے ہیں، آئی جان کی طرف تالے لگا دیتے ہیں، تو کیا اس کو یقینی بنائیں گے کہ یہ